جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، اگرتلہ کانسپریسی کیس میں اگر شیخ مجیب کو نہ چھوڑا جاتا، ڈرٹی ڈیلز اس وقت نہ ہوتی، تو کیا آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟ پاسبلی، کیونکہ ایک تو ہم یہ ریکارڈ سیٹ کر دیتے کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کو سزا دی جا سکتی ہے، اور چاہے جس لیول پر بھی ہو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو شخص اس کا مین اس کا سازش کا کردار تھا، اس کو اگر آپ سین سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ ہٹنا جائز طریقے سے تھا، قانونی طریقے سے تھا، اور اس کے بعد پھر جو مشرقی پاکستان میں جو لیڈرشپ تھی، اب باقی عوامی لیگ میں اس قسم کی لیڈرشپ نہیں تھی کہ وہ مجیب کی جگہ لے سکتی، تو وہاں پہ جو دوسرے سیاسی لیڈرشپ تھی، باشانی صاحب تھے، دوسرے تھے، مسلم لیگی تھے یا کنونشن مسلم لیگی تھے، ان کی اسٹرینتھ پھر کھل کے مسا دھاندلی سے انہوں نے الیکشن کروائے اور جیتے وہاں پہ، پھر وہ پاسبل نہ ہوتا. کانسپریسی کیس مکتی باہنی بنی کس طرح سے؟ کوئی اور نہیں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی خود اس کا اقرار کرتے تھے کہ بھارتی فورسز لڑی مکتی باہنی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ساری اس پہ سپورٹ دی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. 71 کے دنوں کو یاد کریں، ہماری آنے والی پیڑھی کو بتائیں کہ ہم ہی تو وہ لوگ تھے. وہ ایک مکتی جودھا، آج یہاں مکتی جودھا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نمن کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا تھا، اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ رکت مکتی جودھا کا ہے، یہ رکت بھارت کی سینا کے جوان کا ہے. کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ بھاونا کا پربل امنگ تھا. نہ صرف انڈین وزیر اعظم، اس وقت کے انڈین جنرل بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں باقاعدہ اس کی پلاننگ ہوئی، اور جنرل شنکر رائے انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ ہاں جی مکتی باہنی کے ساتھ انڈین فوج باقاعدہ طور پہ ایک پلان کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر رہی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. I was concerned with the Indian cooperation with the Mukti Bahini. So I was concerned with various aspects of their training, equipment, operations, which involved accompanying them to various places. Well, it was not publicized. It was not acknowledged by either side. The Pakistanis, of course, were saying that we are crossing into Bangladesh, but we never acknowledged it. پاکستان کہتا رہا لیکن ہم نے کبھی یہ بات مانی نہیں. تو جنرل غلام تو شیخ مجیب وہ سنتے رہے میرا، تو بنگالی میں مجھے چاند بابا یہ چل یہ سیریس نہ کی کہ ہمیں আমাদের کے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیں. تو میں ہاں سیریس آسے سے تو اچھا تو তোমাকে অর্ডার দিবে কি আমাকে মেরে ফেলবে, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে? उसने बोला कि अगर तुम्हें ये जनरल याया ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे. तो मैंने वो गलती की कि मुझे करना नहीं चाहिए था. मैंने बोला हाँ, और मैं सच बताता हूँ कि मुझे उस इमीडिएटली ये बात लगी कि मैं गलती कर लिया बहुत बड़ा. शेख मुजीब मुझे देखता रहा, कुछ नहीं बोला, उठ के चला. ये मैं आखिरी दफ़ा उसको मैंने शेख मुजीब को देखा. 7 مارچ کو بہت بڑا جلسہ رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں ہوا، اور پورے مشرقی پاکستان میں یہ ٹیمپو تھا کہ آج آزادی کا اعلان ہو جائے گا. شیخ مجیب صاحب آج جھنڈا لہرائیں گے. پورا مجمع جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا بنگلہ دیش کا، اور ہم لوگ جو غیر بنگالی تھے اپنے اپنے محلوں میں بری طرح خوفزدہ تھے. پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں جو ماسی کام کرتی تھی وہ میری والدہ سے کہہ گئی تھی کہ باجی یہ سب ہمارا ہو جائے گا. بنگو بندھو نے کہا ہے، یعنی بنگو بندھو سے مراد شیخ مجیب، انہوں نے کہا ہے کہ سب جو جہاں کام کرتا ہے یہ کرتی ہے وہ گھر اس کا ہوگا. لیکن شیخ مجیب صاحب نے ساری باتیں کی، آزادی کا اعلان نہیں کیا. اس سے بعض لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں جس کی گنجائش موجود ہے کہ اس وقت تک بھی علیحدگی کے قائل نہیں تھے. ممکن ہے درست ہو یہ بات، اس کی گنجائش تو موجود ہے. 23 مارچ جب آیا 1971 یا آخری 23 مارچ تھا پاکستان کو رہتے ہوئے، تو چھاؤنیوں میں اور غیر بنگالی آبادیوں میں ہی
پاکستان کا قومی پرچم لہرایا جا سکا، یہاں تک کہ پھر 25 سے 26 مارچ کی درمیانی شب آپریشن شروع ہوا۔ بھٹو صاحب کا کہ ہمارے درمیان 6 میں سے 5.5، یہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے بھٹو صاحب کا کہ ہمارے درمیان 6 میں سے 5.5 نکات پر اتفاق ہو گیا، یعنی عدم متوقع تھا۔ اس کے بعد تو کوئی تک نہیں تھی اس کارروائی کی۔ میں تو بالکل قصوروار مجیب الرحمان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ جب آپ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھے، ان کو الیکشن کے باوجود ان کو پاور دینے کو تیار نہیں تھے، تو شیخ مجیب کا تو کوئی اس کے اندر، ہاں یہ ہے کہ اس نے ایک وار آف انڈیپینڈنس لڑی، اس نے ایک ملک بنایا، اس نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا۔ قائد اعظم نے بھی تو یہی کیا تھا۔ اب یہ یہاں پہ بہت ساری بحث تھی کہ جی انہوں نے ہندوستان کی مدد لی۔ کوئی ایسی آزادی کی تحریک جو آرمڈ اسٹرگل ہو وہ بغیر فارن اسسٹنس کے کامیاب نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ وہ ولن تھا یا ہیرو تھا، میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جماعت اکثریت میں تھی، ان کی آبادی کا تناسب دیکھیے، مغربی پاکستان کی آبادی کا تناسب دیکھیے، ان کے ووٹوں کا اور ان کی سیٹوں کا تناسب دیکھیے اور یہاں کا تناسب دیکھیے، تو آپ ان کو منظر سے ہٹاتے ہیں اور دوسرے آدمی کو لے آتے ہیں۔ آپ ان کو ہیرو کہہ لیں، آپ ان کو ولن کہہ لیں۔ آئینی تسلسل جاری رہتا، کبھی یہ نوبت نہیں آ سکتی۔ اگر یہ ایوب خان ہینڈ اوور کرنے کے بجائے فوج کو نارمل پولیٹیکل ہینڈ اوور کرتا تو شاید اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ سن 62 میں ایوب خان صاحب نے انتخابات کروائے بیسک ڈیموکریسیز کے تحت، اور وہاں سے مشرقی پاکستان سے جو لوگ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آئے وہ بڑی دھواندار تقریریں کرتے تھے اور ایک ایک مسئلے کو اٹھاتے تھے۔ اس زمانے میں وزیر قانون تھے جسٹس منیر صاحب، تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن مجھے ایوب خان صاحب نے طلب کیا، تو کہنے کہ دیکھیے یار یہ ہر روز قومی اسمبلی میں ایک جھگڑا پڑتا ہے کہ ابھی مساوات نہیں ہے، اور مشرقی پاکستان کے لوگ بڑے ادھم میں جاتے ہیں، بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کے جو کوئی اہم قیادت کے لوگ ہیں ان سے جا کر ملیں اور ان سے یہ کہیں کہ یہ روز روز کی چیخ چیخ سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں وہ کہ میں پھر مشرقی پاکستان کی جو قیادت تھی، اس وقت وہاں قیادت تھی، میں ان سے ملا اور ان سے میں نے یہ پیشکش کی ان کے سامنے، تو ان کا جواب تھا کہ ابھی اکثریت میں تو ہم ہیں، اگر آپ علیحدہ ہونا ہے تو آپ علیحدہ ہو جائیں، ہم کیسے پاکستان سے علیحدہ ہو سکتے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ سن 62 ہی سے ایک سوچ فوجی حکمرانوں میں پیدا ہو چکی تھی کہ یہ ہمارا لیے ایک یعنی کوئی ایسا یہ لائبلٹی بنتی جا رہی ہے اور ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔